صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت، اگلی ہماری کتاب ہے قانون شریعت۔ ولی کی تعریف۔ ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہے۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ابتداءً بلا ریاضت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ یعنی خلفائے راشدین کا ہے۔ سب سے بڑے ولی یہ ہیں۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ حضرات اولیاء اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگی ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو خلفائے اربعہ یعنی چار خلیفہ جو ہے نا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم، سب سے بڑے ولی ہیں۔ اولیاء اللہ کا علم و قدرت، ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کان و ما یکون و لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے 6502 بخاری حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی کان بن جاتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مظہر بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور وہ قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے مزار کی حاضری فیض و سعادت اور برکت کا سبب ہے۔ ان کو ایصال ثواب امر مستحب ہے اور باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ، واعظ، ایصال ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ رہے ناجائز کام جیسے ناچ، رنگ، کھیل، تماشا، تو ہر حالت میں یہ مذموم ہے۔ مزار طیبہ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پیر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سنی ہو، پہلے سنی عقیدہ ہو۔ پہلی شرط یہ کہ پیر جب آپ پکڑیں تو پہلے سب سے پہلے وہ سنی ہو۔ دوسرا، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، حرام حلال کے۔ فاسق مولن ہو، یعنی اعلانیہ وہ گناہ نہ کرنے والا ہو، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اعلانیہ فسق ہے۔ اچھا، چوتھا، اس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک متصل ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں پیر میں ہونی چاہیے۔ اہل سنت میں سے ہو اور اتنا علم رکھتا ہو کہ مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ فاسق مولن کے تو اعلان کرنے والا، سرعام، یعنی داڑھی منڈا نہ ہو۔ جیسے ظاہر ہے داڑھی منڈا ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا نا، فاسق ہے مولن۔ اس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ آگے ہے لفظ تقلید یعنی دین کے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شریعہ بجا لانا، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا، جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن حدیث کی پیروی ہے۔ جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ مسئلوں میں امام مالک کی پیروی کروں گا، کچھ مسئلوں میں امام شافعی کی نہیں، اس طرح یہ تو کھچڑی بن جائے گی۔ ایسا نہیں، ایک امام کی کیا کرے گا، پیروی کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جب کہہ دیا نا کہ میں نے اس امام کی پیروی کرنی، اس نے جو مسائل بتائے ہیں میں اسی پر چلنا ہوں، تو وہ سارا بوجھ اس پر ہے اور وہ مجتہد ہے۔ لیکن جب ہم خود اجتہاد کرنے بیٹھ جائیں گے تو اس کے ذمہ وار ہم ہوں گے۔ جب ہم یہ کہیں گے نا یہ میں نے کرنا ہے، یہ میری تحقیق ہے، اور اگر وہ غلط ہوئی تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجتہد جو ہے نا، وہ اگر صحیح فیصلے پر پہنچے تو اسے 2 اجر ہیں، اور اسے خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ جب ہم کسی اچھا، تقلید عقائد میں نہیں ہوتی، ان معاملات میں تقلید ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہیں اور جن میں اختلاف ہے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ حدیث پاک ہے، ایک جگہ ایک حدیث ہے، ایک جگہ کرنے کی، ایک جگہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تطبیق دینا، بہت ساری آگے پیچیدگیاں ہیں، تو وہ اسی امام کی تحقیق پر چلنا۔ تقلید کا مطلب یہ امام کی تحقیق پر چلنا، اس نے جو قرآن و سنت پر تحقیق کی ہے، یہ نہیں کہ اس نے اپنی طرف سے کی ہے۔ جو انہوں نے قرآن و سنت پر تحقیق کی ہے، انہیں جو سمجھ آ گئی وہ انہوں نے مسائل لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے مسائل جو براہ راست قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں معلوم ہوتے، لیکن انہوں نے قانون بنایا ہے، ان قانون کے لحاظ سے پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس مسائل کو نکالتے ہیں۔ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، نہ اتنا ہم نے ٹائم دیا ہوتا ہے، نہ اتنی ہم نے ریسرچ کی ہوتی ہے، یہاں اتنی ہماری پریکٹس نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ہر شعبے میں ایک محقق کی ہمیں قدر ہوتی ہے، اسی طرح دین میں بھی محققین کی قدر ہے، جن کو سب سے بڑے یہ امام ہوتے ہیں، جن کو ہم امام کہتے ہیں۔